زلفی اور فردوس کی شادی کو خاصا وقت گزر چکا تھا. بچے بڑے ہو گئے تھے، بلکہ بچے بڑے ہو کر باہر چلے گئے تھے. اب زلفی اور فردوس تنہا گھر میں رہتے تھے. زلفی کی کاروباری مصروفیات تھیں، اس میں وہ بزی رہتا تھا. لیکن فردوس تو بالکل اکیلی تھی. وہ گھر میں تنہا رہتی تھی، اور تنہا رہتے رہتے وہ اب اکتا سی گئی تھی. وہ کچھ الجھی سی رہتی تھی. اس چیز کا احساس زلفی کو ہو چلا تھا. ایک دن زلفی اور فردوس بیٹھے چائے پی رہے. تبھی زلفی نے فردوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فردوس، تم اپنے آپ کو بزی رکھا کرو. اس نے پلٹ کر جواب دیا تھا، ہے کوئی طریقہ آپ کی نظر میں بزی رکھنے کا؟ جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا. ماحول میں تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی. پھر زلفی بولا، ایسا کرتے ہیں کہ تم میری پینٹنگز کی ایگزیبیشن لگاؤ اپنے نام سے. زلفی کو پینٹنگز کا بہت شوق تھا. وہ خالی وقتوں میں پینٹنگ بناتا تھا. اسے اس میں بڑی مہارت تھی، مگر کاروباری مصروفیات کی وجہ سے چونکہ وقت کم ملتا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ پینٹنگ نہیں بنا پا رہا تھا. شوق تو فردوس کو بھی تھا، مگر کم. البتہ فردوس کو پودوں اور پھولوں سے بہت لگاؤ تھا. اس نے باقاعدہ گملوں کی کیاری سجا رکھی اور اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی تھی. فردوس کو زلفی کا یہ آئیڈیا کچھ عجب سا لگا. وہ کچھ بولی تو نہیں، خاموش رہی. تبھی زلفی نے فردوس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہیں آئیڈیا کچھ پسند نہیں آیا کیا؟ وہ تھوڑا سا رکی اور بولی، زلفی، بی پریکٹیکل. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہاری پینٹنگز کو اپنے نام سے؟ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ زلفی بیچ میں بول پڑا، کیوں نہیں؟ زلفی نے فردوس کے چہرے کو دیکھا. اس کے چہرے پر الجھن کے نقوش صاف نمایاں تھے. زلفی تھوڑا رک کر بولا، اچھا تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود اسے پلان کرتا ہوں، پھر تم سے ڈسکس کروں گا. یہ کہہ کر اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. فردوس بھی اٹھ کر کچن میں چلی گئی. دونوں اولادوں کے جانے کے بعد اس نے اپنے یہاں نوکروں کی تعداد کم کر دی تھی اور زیادہ سے زیادہ کام خود کرنے لگی تھی. وہ اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھنا چاہتی تھی. اس کا بس چلتا تو وہ ایک بھی ملازم نہ رکھتی، مگر زلفی کے کہنے پر بڑی مشکل سے بس ایک ملازمہ تھی. زلفی کہتا تھا، ایسا مت کرو، اس سے تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ نہیں مانی. کہتی تھی، 2 لوگوں میں 4 ملازموں کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرائیور باہر کا کام کر دیتا ہے، گھر میں ایک ملازمہ کافی ہے. وہ اپنے شوہر کی ہر بات پر ہاں نہیں کہہ دیتی تھی پہلے کی طرح، بلکہ کئی باتوں پر اڑ جاتی تھی اور وہی کرتی تھی جو اس کی مرضی ہوتی تھی. شام میں اب وہ چائے پر اپنے شوہر کا انتظار نہیں کرتی تھی. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ شوہر کے آنے سے پہلے چائے پی چکی ہوتی تھی. اس نے اب اپنے شوہر کا ہر بات پر کہنا ماننا یا انتظار کرنا ختم کر دیا تھا. وہ اپنی زندگی خود جینا چاہتی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شوہر کے یا کسی کے اشاروں پر چلے. آج کی کہانی بس یہیں تک. آگے کی کہانی
اگلے پارٹ میں پیش کریں گے، کیونکہ یہ کہانی لمبی ہے اس لیے اسے تھوڑا تھوڑا آپ تک پہنچائیں گے. تھینک